ناظرین، کیا زوار اور پارس کی محبت کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے گا؟ کیونکہ ایک طرف بہزاد صاحب اپنی بیٹی کی مستقبل کا فیصلہ کرنے والے ہیں تو دوسری طرف اعجاز بخت ایک ایسا اعلان کرنے والا ہے جو صرف بہزاد اور پارس ہی نہیں بلکہ اس کے اپنے بیٹے زوار کی دنیا بھی ہلا کر رکھ دے گا۔ دوسری طرف شاہین اور آفتاب کی لالچ کا اصل چہرہ بھی بہزاد صاحب کے سامنے بے نقاب ہونے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قسمت واقعی زوار اور پارس کو ہمیشہ کے لیے الگ کرنے جا رہی ہے یا پھر ابھی کہانی میں کوئی ایسا موڑ باقی ہے جس کا کسی نے اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا؟ ناظرین، جیسا کہ بہزاد صاحب کو آلریڈی اندازہ ہو چکا ہے کہ زوار صرف پارس کا محافظ نہیں بلکہ وہ دل سے پارس کو چاہنے لگا ہے، اور جب وہ اپنی بیٹی پارس کی آنکھوں میں بھی زوار کے لیے محبت دیکھتے ہیں تو فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اعجاز بخت سے خود پارس کو اور زوار کے رشتے کی بات کریں گے۔ لیکن قسمت کو شاید ابھی کچھ اور ہی منظور ہے۔ جیسے ہی بہزاد صاحب گفتگو شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اعجاز بخت ان کے چہرے کے تاثر سے محسوس کر لیتے ہیں کہ وہ کوئی اہم بات کرنے والے ہیں۔ برسوں پولیس کی نوکری کرنے والا انسان لوگوں کے چہرے پڑھنا جان جاتا ہے، اس لیے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہزاد صاحب کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے، مگر اتفاق سے عبدل بھی وہیں پر موجود ہوتا ہے اور اعجاز بخت ایک لمحے میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہ تو اپنے بھائی عبدل کی دل آزاری کرنی ہے اور نہ ہی بہزاد صاحب کو سب کے سامنے مشکل میں ڈالنا ہے۔ وہ فوراً کہتے ہیں کہ بہزاد، میں نے بھی تم سے ایک بات کرنی ہے۔ بہزاد ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ ضرور، تم پہلے بات کر لو۔ لیکن اگلا جملہ سنتے ہی بہزاد صاحب کے چہرے کے ساری رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اعجاز بخت بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب بہزاد کی شادی مزید نہیں ٹلے گی، بہت جلد اس کا نکاح عبدل کی بیٹی ریشم سے کر دوں گا میں۔ مجھے امید ہے کہ تم اس خوشی میں ضرور شریک ہوگے۔ یہ الفاظ سن کر بہزاد صاحب جیسے اندر ہی اندر ٹوٹ جاتے ہیں۔ انہیں شاید پہلی مرتبہ احساس ہوتا ہے کہ وہ زوار کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوئے بھی اس بات سے انجان تھے کہ اس کی پہلے سے ہی منگنی ہو چکی ہے۔ اگر یہ بات پہلے سامنے آ جاتی تو شاید وہ اپنے دل میں اتنی امیدیں نہ باندھتے۔ اعجاز بخت دیکھتے ہیں کہ بہزاد جب خاموش ہو گئے ہیں تو مسکرا کر پوچھتے ہیں کہ اچھا، اب تم بتاؤ، تم کچھ کہنا چاہتے تھے نا؟ یہاں پر بہزاد صاحب چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر اب انہوں نے پارس اور بہزاد کے رشتے کی بات کی تو نہ صرف وہ خود شرمندہ ہوں گے بلکہ شاید پارس کے لیے بھی حالات مشکل ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ فوراً بات کا رخ بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل میں ابھی پارس کی شادی کے بارے میں ہی بات کرنا چاہتا تھا۔ میری خواہش ہے کہ جب میری بیٹی کی رخصتی ہو وہ اسی گاؤں اور تمہارے ہی گھر سے ہو۔ یہ سنتے ہی اعجاز بخت اور سلیمہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں۔ سلیمہ فوراً پوچھتی ہے کہ کیا مطلب؟ تو کیا پارس کا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے؟ اب بہزاد صاحب کے پاس سچ بولنے کا راستہ نہیں بچتا۔ وہ بہت سوچ کر کہتے ہیں کہ ماروق نے ایک لڑکا پسند کیا ہے، ابھی پارس کی رضامندی لینا باقی ہے، اس کے بعد ہی سب کو بتائیں گے۔ ناظرین، یہ جھوٹ بہزاد صاحب اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ پارس کو مزید مشکل سے بچانے کے لیے بول رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں زوار کی شادی ریشم کے ساتھ ہوگی یا پارس کے ساتھ؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔